کیا قرآن صرف ایک مذہبی کتاب ہے یا اس میں بھی سائنس سے متعلق کوئی رہنمائی موجود ہے؟ آج ہم اسی بات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کس طرح قرآن کی آیات کی تصدیق کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیل بدر، جو آج ہمیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ہانیہ، یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے اور خوشی ہے مجھے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں انسانی تخلیق کے مطابق جگہ جگہ پر بیان ہے، کیا آج کی ایمبریولوجی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی بالکل سپورٹ کرتی ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں سورہ المومنون کی 12 to 14 ورس میں کہا گیا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خاص نقطے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک قطرے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوئے لوکے میں تبدیل کیا، پھر اس لوکے کو ایک چھوٹی چھوٹی ماس کی شکل دی، پھر اس ہڈی کا گوشت بنایا اور پھر ایک نیا جسم بنا دیا۔ تو سب سے بہترین خالق اللہ ہے۔ یہ آیت انسانی تشکیل کے مختلف مراحل کو درست طور پر بیان کرتی ہے، جو بالکل ماڈرن ایمبریولوجی سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایون ڈاکٹر کیتھ ایلمور، جو کہ ایک فیمس ایمبریولوجسٹ ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے ماڈرن میڈیکل ایمبریولوجی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیومن کی ایمبرایو کی پروڈکشن کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کیسے سپرمز دین بلڈ اور کیسے وہ ٹیشو آرگن میں فارم ہوتے ہیں اور کیسے ماس اور بون کی تشکیل ہوتی ہے، ویسے ہی بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ماڈرن میڈیکل ایمبریولوجی کو تشکیل دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا قرآن سے بیماریوں کا ہی ذکر کرتا ہے یا اس میں اس کا علاج کے طریقے بھی موجود ہیں؟ جی ہانیہ، قرآن میں صرف بیماریوں کا ذکر نہیں بلکہ ان کے علاج کے طریقے بھی موجود ہیں۔ ابھی میں آپ کو اور ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ نحل کی 69 ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور ان چھتوں پہ گھر جو بنا جہاں لوگ نہیں پہنچتے، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کے راستے پہ چل، ان کے پیٹ سے ایک مشروم نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آیت شہد کی اہمیت اور اس کے میڈیکل بینیفٹس کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ آج ماڈرن میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ ہنی یعنی شہد ایک نیچرل اینٹی بایوٹک ہے اور بہت سی بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے، کیا سائنس بھی اس کی بہت تائید کرتا ہے؟ جی ہاں ہانیہ، اسلام میں جو صفائی کا سسٹم بتایا گیا ہے وہ ایک ایڈوانس ہائیجین سسٹم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطرۃ الایمان، یعنی طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ آج سائنس ہی مانتی ہے ہاتھ دھونا، صفائی کا خیال رکھنا اور پانی کا استعمال بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ وضو اور غسل صرف عبادت کا حصہ نہیں بلکہ ایک انفیکشن کنٹرول سسٹم پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے پیشنٹس ہمارے اسپتالوں میں آتے ہیں تو ہمارے سرجن ان کی سرجری صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی سکن بہت گندی ہوتی ہے اور ہائیجینک نہیں ہوتی، اور ان کی سرجری اسی شرط میں کی جاتی ہے کہ اپنی سکن کی صفائی کا خیال رکھے، کیونکہ اگر اس گندی سکن کے ساتھ آپریشن کیا جائے تو باہر سے جراثیم یعنی انفیکشن جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو کہ بہت سے مسئلے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں حلال اور پاک غذا کا تصور ہے، جی کیا اس سے صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ بالکل، حلال غذا کا صرف مذہبی فائدہ نہیں بلکہ سائنٹیفک فائدہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی 168 ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگو جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ سائنس کے مطابق حلال طریقے سے ذبح کی گئی غذائیں صحت مند ہوتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خون نکل جاتا ہے جو بیکٹیریا اور جرمز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پورک اور الکوہل کے نقصانات بھی سائنس سے ثابت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا یہ ڈسکشن بہت ہی علم و افروز تھا، اور میں نے یہ بات بھی نوٹس کری کہ قرآن نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ اس کا سائنس سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ بالکل، قرآن صرف عبادت کا نہیں
بلکہ صحت مند زندگی گزارنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف سمجھے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اگر آپ کو ہماری یہ رمضان سیریز کی پہلی ایپیسوڈ پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں. اور یاد رکھیے گا ہماری صرف رمضان سیریز نہیں، آرتھوپیڈک سیریز بھی ہے، سائنس ود ہانیہ بھی ہے، پوڈ کاسٹ نو کاسٹ بھی ہے، اور بہت ساری ٹنس آف نالج اور ایجوکیشنل ویڈیوز بھی ہے. سب کو دیکھتے رہیں، ہمارا چینل لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار واچنگ. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور میرے ٹیم پارٹنر ڈاکٹر نبیل بدر کی طرف سے رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو.